بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور، یقیناً، لام جو ہے نا تاکید کے لیے، ہم آزمائیں گے، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے اخبار یعنی حالت کو بھی جانچیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حتیٰ نعلم، ہم کو پتہ چل جائے، ہم جان لیں، ہم کو معلوم ہو جائے۔ کیا مطلب کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ یاد رکھیے سب کچھ اس کے علم میں، کیا کیا ہونے والا ہے سب معلوم ہے۔ یہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور ظہور، یہاں تک کہ ان سے یہ اچھا یا برا کام ظاہر ہو جائے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اس لیے امام ابن کثیر نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ حتیٰ نعلم وقوعہ، یہاں تک کہ ہم اس کے وقوع کو جان لیں، وقوع ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، صد کے معنی روکا، اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی تھی، حق بات واضح ہو گئی تھی، قرآن کے ذریعے بھی، نبی کے فرمان کے ذریعے بھی بات آ گئی، لیکن پھر بھی لوگوں کو روکتے رہے۔ یہ اس طرح کے لوگ باوجود قرآن و سنت کی بات واضح ہونے کے بعد پھر مخالفت کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے بہت سارے کلمہ گو لوگ بھی ہیں ایسے، واضح حدیث آ جاتی ہے لیکن وہ جو ہمارے فلاں بزرگ نے ایسا کہا، ہمارے امام صاحب نے اس کو نہیں عمل کیا، تو اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، تیر مارتے ہیں اندھیرے میں، مجہول بات کر کے ایک حق اور واضح اور معروف بات کو تم رد کرتے ہو، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے یہاں تو یاد رکھیے دو ہی چیزیں عمل کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہیں، ایک دل کا اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تبھی تو اللہ کے قبول ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا ایک عابد دوسری قوم کا تھا، یعنی عیسائیوں کا عابد، وہ عبادت کر کر کے دبلا پتلا ہو گیا تھا اور بہت بری حالت تھی۔ آپ اس کو دیکھ کے رو دیے، بری طرح روئے، اور کہا عاملۃ ناصبہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہت محنت کرنے والے، بہت اپنے آپ کو تھکانے والے، رات رات بھر عبادت کرنے والے، لیکن جہنم کا ایندھن ہے۔ وشاق الرسول، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو جائے، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم، اللہ ان کے جو دو اچھے عمل ہوں گے نا، جو واقعی قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، ان کو بھی نبی کی مخالفت کی وجہ سے، اس کو معمولی نہ سمجھیے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے ان کے وہ جو دیگر اعمال ہوں گے ان کو بھی ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو، کہا مانو، بات مانو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ دونوں دو لفظ آئے اطاعت کے، ایک لفظ نہیں آئے۔ اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کے بتائے حکم کے مطابق رسول کے طریقے پر وہ کام نہیں ہوا، وہ کام ضائع ہے۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر اور فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کہا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہ کرنے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، وہ بھی آپ کے اعمال کے ضائع کا سبب بن جاتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، یعنی مر گئے، ماتوا یعنی اسی حالت میں مرے، اسی کفر پہ مرے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہینوا وتدعوا الی السلم، پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر مت اتر آؤ، کمزور بن کر صلح کی درخواست مت کرو کافروں سے، ظالموں سے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ کسی وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، کسی رشتہ داری کو بھی نہیں دیکھتے، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ مسلمانوں نے ہمیشہ کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھی تو ہر جب بھی انہوں نے کیا ہمیشہ ظلم کیا۔ فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، تم بلند ہو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی ارفع ہو، اللہ اکبر، تم ہی غالب رہو گے،
اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی غالب رہو گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد و قوت و طاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو، تمہاری ہر قسم کی طاقت موجود ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو؟ بلکہ کفر پر ایسی کاری ضرب لگاؤ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر جوڑ پہ مارو، ان کے گردنوں پہ مارو، اللہ نے کہا قرآن پاک، تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ اب تم غالب ہو اور تمہاری طاقت بھی ہے، پھر بھی ان سے تم جھک کر اور ڈر کر معاہدہ کر رہے ہو، تو یہ تم ان کو موقع دے رہے ہو کہ پھر وہ اپنی بات کو آگے پہنچائیں، اپنے کفر کو، شرک کو۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں، یہ اجازت یقیناً ہے، لیکن ہر وقت نہیں، صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم ہوں، وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں یعنی کم تر ہوں، ایسے حالات میں لڑائی کی بنسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے۔ جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا 10 سال کا معاہدہ کیا تھا، 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور اس دوران اپنی تیاری جاری رکھی، غفلت میں نہیں سو گئے، جاگتے رہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند اور غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس میں خوشخبری ہے، تمہارے فتح و نصرت کی عظیم بشارت دی جا رہی ہے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز نہیں ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہاں پر رغبت اللہ تعالی نے دلائی بہادر بننے کی، جہاد کی، اور جہاد کو سب سے جو اہم چیز منع کرتی ہے وہ دنیا کی چاہت، دنیا کی زینتیں، یہ رونقیں۔ تو اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دیکھو یہ دنیا جس کی وجہ سے تم جہاد کو چھوڑ دو کہ بھئی وہاں تو مار دیں گے، وہ تو ختم کر دیں گے، گلا کاٹ دیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ عیش و عشرت چھوڑنی پڑے گی، اچھے گھر کے آرام۔ اللہ نے فرمایا یہ سب انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، نہ اس کا اعتبار ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہیں، کل کسی اور کے ساتھ، آج آپ کے پاس پیسہ ہے، کل نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر کے رکھو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ تم کو تمہارا اجر دے گا، اور وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ تم سے تمہارا مال تو نہیں مانگتا کہ میں تم پر قرآن نازل کیا اتنے پیسے دو، میں نے رسول بھیجا اتنا ٹیکس دو، تم سے مال نہیں مانگتا وہ تم سے۔ ہاں إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے، فَيُحْفِكُمْ، اور زور دے کر مانگے، يُحْفِكُمْ، تمہیں سے زبردستی دو، تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، پھر تم بخل کرنے لگ جاؤ گے اور اپنا کینہ ظاہر کر دو گے، جو کینہ اور بغض اور حسد تمہارے پھر دلوں میں ہو جائے گا نا۔ جب بھی کسی سے زیادہ مال مانگے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے نا۔ اللہ نے ہمارے پر کتنا کرم کیا ہے، یہ اتنی نعمتیں دیں بھائیو، اللہ کی قسم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں بھائیو، یہ اللہ نے فری میں دے دی ہم کو۔ تو پھر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرمایا تم جو ہے نا بخیل بھی بن جاؤ گے اور تم کینہ بغض نکالو گے اپنے اندر سے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، فمنکم من یبخل، اتنا تھوڑا جو خرچ ہے اس میں سے بھی تم لوگ بخیلی کرتے ہو۔ کہ فرمایا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر بخل کر رہا ہے، اپنے ہی جان سے بخیلی کر رہا ہے۔ کیا بخیلی؟ جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور بہت ساری اور جو اللہ کی طرف سے نعمتیں تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے تم کو ملیں گی، تم اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب فقیر ہو۔ وہ اپنے ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، تمہارے بھائی بندوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، بہت سخت بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، اگر تم پھر جاؤ تم اور روگرداں ہو جاؤ، میری نافرمانی کرنا شروع کر دو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، تم کو یا تو عذاب میں ڈال کے فنا کر دے گا یا کسی اور طریقے سے تم کو مٹا دے گا، تمہارا نام و نشان مٹا کر اسی جگہ پر اسی زمین پر يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہاری مثال نہیں ہوں گے۔ یہ کئی جگہ اس طرح کی آیتیں اللہ نے فرمائی، اگر تم نہیں ٹھیک ہوئے تو تم کو بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آئے گا، تم سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں گے۔